انہوں نے کہا تمہارا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے ہم پلہ بندے بھیجو، جلدی کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی خلیفہ کا اعلان کر چھوڑیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی پر ہار بیٹھ کے اکیلے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو میں نے نقطے ذہن میں سوچے تھے اس سے اچھی گفتگو صدیق اکبر نے فرمائی۔ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم گزشتہ غالباً 2-2.5 سال سے کچھ وقفوں کے ساتھ جو موقع بموقع گفتگو کرنی ہوتی ہے ان کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو بالترتیب کرتے چلے آئے ہیں، اور اس سلسلے کا آج یہ آخری خطبہ جمعہ ہے۔ اگرچہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر آخرت کے حوالے سے پہلے 3 جمعہ بات کر چکے ہیں، مگر اس کے اندر آپ کی جو تجہیز و تکفین ہے اور تدفین ہے، اور تدفین کے مراحل کے اندر کچھ اہم واقعات پیش آئے، ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا تھا اس سیرت کی بات کو مکمل کرنے سے پہلے۔ ان میں سے بعض واقعات تو وہ ہیں جو عام طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں، مگر میں ان کا ذکر سیرت کے ذیل میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے، اس لیے ان کو میں سیرت کے ذیل میں ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تجہیز و تکفین کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود یہ وضاحت اپنی حیات طیبہ میں فرما دی تھی کہ جو میرے قریبی عزیز ہیں وہ مجھے غسل دیں گے۔ آپ نے اپنے غسل اور اس کے معاملات کے حوالے سے ہدایت فرما دی تھی کہ جو میرے قریبی عزیز ہیں وہ مجھے غسل دیں گے۔ آپ کا وصال مبارک پیر کو ظہر سے پہلے ہوا تھا اور غسل منگل کو دیا گیا، منگل کو، اور اس میں اب ظاہر ہے عام طور پہ جب ہم غسل دیتے ہیں تو میت کے سطر کا تو خیال ہر شخص کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ عمومی ہدایات بھی یہی ہے کہ میت کا جو سطر ہے اگرچہ لباس اتارا جاتا ہے لیکن سطر کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، اور غسل کرانے والا ہاتھ کے اوپر ایک دستانہ پہن کر جو ضروری امور ہیں ان کو سر انجام دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں آپ کا لباس مبارک بھی غسل کے وقت نہیں اتارا گیا تھا۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا جان تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس کے دونوں صاحبزادے حضرت عبداللہ، حضرت فضل، یہ 4 لوگ تھے، یہ گھر کے قریب ترین لوگ یہی تھے جو غسل دینے میں شریک تھے، اور پانی لا کر آنے میں اور بہانے میں سرکار کے بہت عزیز اور گھر کے ہی فرد کی طرح تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید، اور آپ کے ایک آزاد کردہ غلام تھے حضرت شکران۔ یہ وہ 4-5-6 لوگ تھے جو غسل کے اندر شریک تھے۔ پھر اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ ہوا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس جنازے کی امامت کس نے کی تھی اور جنازہ کیسے ہوا تھا۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آپ کا جنازہ اس شکل میں نہیں ہوا جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ آگے امام ہو اور پیچھے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں چند منٹ میں جنازہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوا۔ آپ کے جنازے کی امامت کسی نے بھی نہیں کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، کہ جب میرا انتقال ہو جائے
تو غسل و کفن کے بعد قبر کے کنارے پر میری چارپائی رکھ کر سارے کمرے کو خالی کر دینا۔ قبر کے کنارے پر چارپائی رکھ کر، چونکہ آپ کی جو قبر انور ہے، یہاں یہ بھی سوال ہوا کہ قبر انور کہاں بنائی گئی؟ یہ لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ سرکار دو عالم کا جو روضہ انور ہے، قبر مطہر ہے، وہ کہاں بنائی جائے گی؟ تو اس پر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کا فرمان پیش کیا کہ فرمایا کہ جہاں پر انبیاء کرام دنیا سے پردہ کرتے ہیں اسی مقام پر ہی ان کی قبر بنائی جاتی ہے۔ تو چونکہ آپ کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک حجرے میں ہوا تھا، تو اسی حجرے کے اندر ہی آپ کی قبر مبارک کو بنایا گیا۔ اور اگلا فرمان یہ تھا جس کو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تم غسل دے چکو، کفن ہو چکے، تو پھر اس کمرے کو خالی کر دینا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ میری جنازہ پڑھیں گے، ان کے لیے کمرے کو خالی کر دینا۔ اور جنازے میں ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں عام طور پر جو بالغ مرد اور عورت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد ہم بالغ مرد و عورت بیت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور چھوٹا بچہ نابالغ بیٹا بیٹی فوت ہو جائے تو اس کے لیے ہم اپنی شفاعت کے لیے ان کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اپنے لیے ایک ذخیرے کے طور پر دعا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک بچہ، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگتے ہم۔ کیوں نہیں مانگتے؟ چونکہ بچہ معصوم ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جس نے گناہ کیا ہی نہیں تو اس کی بخشش کی دعا کیوں مانگیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کے لیے دعائے بخشش نہیں تھی۔ آپ کی نماز جنازہ اتنی تھی کہ صحابہ کرام آتے تھے اور آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھتے تھے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور شکر اور ہدیہ پیش کرتے تھے کہ مولا تیرا شکر اور احسان ہے، تو نے نبی پاک کو ہمارے اندر بھیجا اور آقا نے ہمیں ہدایت کی راہ پر چلانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ اس پر حضور کی اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک تحسین اور شکر گزاری کا احساس کہ ہمارے آقا کی آمد سے ہمیں دولت ایمان مل گئی، حضور نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، سرکار نے ہمیں ہدایت کی راہ پر چلانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ اور درود پاک پڑھتے تھے۔ جتنی جگہ ہوتی تھی کمرے میں 15-20 بندے، وہ ٹولی آتی تھی، وہ پڑھ کے چلی جاتی تھی، پھر دوسرے لوگ آتے تھے، وہ پڑھ کے چلے جاتے تھے، پھر بعد میں اس طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک۔ تو آقا نے فرمایا سب سے پہلے ملائکہ آئیں گے، کمرہ چھوڑ دینا۔ اس کے بعد میرے اہل بیت میں سے جو مرد حضرات ہیں وہ مجھ پر جو دعا اور درود و سلام پڑھیں گے، پھر اہل بیت کی عورتیں، اور پھر باقی جو لوگ ہیں صحابہ کرام کے مرد، پھر صحابیات عورتیں، پھر بچے، اور پھر جو مدینے کے غلام ہیں اور جو ان کے جو ملازم ہیں، ان سب کو بالترتیب اس طرح سے موقع بہ موقع۔ اب یہ سلسلہ اتنا لمبا ہوا کہ یوں سمجھیے کہ تقریباً اس کے اندر 24 گھنٹے گزر گئے، چلتا گیا سلسلہ۔ لوگوں کی ایک محدود تعداد تھی، 15 یا 20 لوگوں نے آنا تھا۔ اب ہزارہا کی تعداد میں صحابہ کرام تو مدینے میں تھے، اور باہر جہاں تک خبر پہنچی تھی لوگ آتے جا رہے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی جنازے کا ٹائم ہو بھی جائے تب بھی لوگ کہتے پیچھے دیکھیں جو آ رہے ان کا انتظار کریں تاکہ وہ جنازے میں شریک ہو جائیں۔ آج بھی ہم اس بات کا خیال اور لحاظ کرتے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ ہزارہا کی تعداد میں صحابہ کرام، اور جنازہ ایک وقت میں نہیں ہونا تھا، 15-20 کی ٹولی میں ہونا تھا، اس لیے وقت اس کے اندر لگتا چلا گیا۔ یہاں پر ایک بات جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تھوڑا سا اختلاف رائے ہے، اس کے اندر جو اختلاف تھوڑا سا لوگوں نے نقطہ اٹھایا جس بات کے اوپر جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اہل السنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب
اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ آپ کا وصال پیر کے ظہر سے پہلے ہوتا ہے اور بدھ کی شام کو جا کر، یعنی کہ منگل گزر گیا اور بدھ والی رات میں جا کر آپ کی تدفین ہوتی ہے، درمیان میں 2-2.5 دن کا جو عرصہ ہے وہ گزر جاتا ہے۔ ایک وجہ تو میں نے آپ کے سامنے جینون رکھ دی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، جس کو دل تسلیم کرتا ہے کہ 1000 کی تعداد کو جب 20-20 کر کے پڑھنا ہوگا تو اس میں وقت لگتا ہے۔ دوسری جو وجہ پیش آئی وہ یہ وجہ پیش آئی، خاص طور پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں احباب سرکار کے پڑوس کو اور آقا کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے یہ لوگ چلے گئے تھے ثقیفہ بنو سعدہ میں، جہاں پر انصار مدینہ بیٹھ کر آنے والے خلیفہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو بعض ہمارے مسلمان بھائی اس پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی اس موقع پر ان کو وہ چیزیں یاد آ گئیں اور حضور کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے۔ یہ بات بہت قابل غور ہے، چونکہ اس پر بہت بڑے فسانے بنائے جاتے ہیں، بہت بڑی کہانیاں بنائی جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں کو حضور کے اصحاب سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اصحاب بھی وہ جو آقا کے سب سے قریبی اصحاب ہیں۔ اگر ان پر سے محبت اور اعتماد کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر صحابہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا بچے گا پیچھے؟ واقعہ یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جب لوگ بے انتہا پریشان اور غمناک تھے اور عمر فاروق جیسی ہستی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ حضور پردہ کر گئے ہیں، انہوں نے ہی آ کر قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو خاموش کرایا تھا اور کہا تھا کہ تم میں سے جو حضور کا نام لے کر کہا ان کی عبادت کرتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو وہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے، خدا پر کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ راہ خدا میں شہید کر دیے جائیں یا آپ کا وصال ہو جائے تو کیا تم دین چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تو موجود ہے، اللہ کا دین بھی موجود ہے۔ اس پر صحابہ کرام کے مجمع کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی، ایسے لگا ہم نے قرآن کی آیت پہلی بار سنی، آپ ہی یہ سارے امور انجام دینے والے تھے۔ پھر آپ وہیں بیٹھے تھے کہ آپ کو آ کر کسی نے باہر سے اطلاع دی کہ انصار کے کچھ لوگ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے، انصار میں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ خزرج تھا اور دوسرا قبیلہ اوس تھا، اوس اور خزرج۔ بڑا قبیلہ خزرج تھا تعداد کے اعتبار سے، اور یہ جو مشہور منافق تھا عبداللہ بن ابی وہ بھی خزرج کا تھا، اسی قبیلے کا فرد تھا۔ ثقیفہ بنو سعدہ آج عمرہ کرنے والے جانتے ہیں، باقاعدہ 4 دیواری دے کر ایک باغ بنایا گیا ہے، وہ موجود ہے آج بھی وہاں پر۔ ان کا ایک ڈیرا تھا، محفل کرنے کی جگہ تھی، وہاں پر بیٹھے تھے۔ اطلاع ملی، کسی نے کان میں آ کر کہا کہ انصار وہاں بیٹھے ہیں اور آنے والے خلیفہ پر بحث کر رہے ہیں، جلدی کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خلیفہ کا اعلان کر چھوڑے، To watch more, subscribe. بعد مسئلہ پیدا ہو جائے ہمارے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں لوگ مرکزی حکومت کو نہیں جانتے تھے، قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا اپنا سردار، ہر قبیلے کا اپنا وڈیرا، کسی ایک سینٹرل اور مرکزی حکومت کے تحت آنے کا ان کا کلچر نہیں تھا۔ یہ آقا کی ذات پہلی ذات تھی جنہوں نے عرب کو ایک ریاست مدینہ اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے نیچے اکٹھا کر دیا تھا۔ اگر تھوڑی سی فیصلہ کرنے میں اونچ نیچ ہو جاتی اور انتخاب صحیح طور پہ نہ ہوتا تو امت مسلمہ کا، حضور نے ابھی دنیا سے پردہ کیا تھا، ابھی قبر انور میں تشریف نہیں لے جانا تھا، پہلے ہی امت نے بکھر جانا تھا وہیں پر۔ یہ اتنا نازک مسئلہ تھا خلافت والا، اس لیے آپ نے حضرت عمر فاروق کو ساتھ لیا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ساتھ لیا اور ثقیفہ کی طرف چل پڑے کہ ان سے جا کر پوچھا جائے یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ انصار بیٹھ کے اکیلے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟
جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، آپ کے اہل بیت، آپ کا قبیلہ قریش یہاں پر موجود ہے۔ اور عرب میں قریش کو جو عصبیت حاصل تھی، عصبیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی لوگ جس قبیلے کے ساتھ جڑتے ہیں اور جن کی برتری کو قبول کرتے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ پچھلے 5000 سال تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ قریش کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ قریش وہ لوگ ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اللہ کے گھر کے حاجیوں کے انتظام کرنے والے ہیں۔ پورے عرب میں اگر کوئی عزت کی نگاہ سے کسی قبیلے کو دیکھتا تھا تو قریش کو دیکھتا تھا، ان کی سرداری کو مانتا تھا۔ اگر انصار میں سے کسی کو بنا دیا جاتا تو اسی وقت ہی امت نے قبائل کی بنیاد پر بکھر جانا تھا اور اسلام کا شیرازہ بکھر جانا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگوں میں قبائلی تکبر اتنا تھا کہ جب غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر میں فرسٹ ٹائم کافروں کی طرف سے 3 بندے آئے، عتبہ، شیبہ، ان کا بیٹا ولید، اور سرکار نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انصاریوں میں سے بندے بھیجے۔ جانتے انہوں نے کیا کہا تھا؟ پوچھا تھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم فلاں انصاری ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے ہم پلہ بندے بھیجو۔ یہ تھا ان کے اندر کا، یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ ہم مقابلہ اس سے کریں گے جو ہمارا ہم پلہ ہوگا۔ تب حضور نے خاندان میں سے حضرت امیر حمزہ کو بھیجا تھا، حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجا تھا۔ آپ اس قوم کا قبائلی تکبر دیکھیں، تعصب دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہی نہیں کرتے، یہ ہمارے برابر کے لوگ ہی نہیں ہیں، تو کہاں وہ ان کو حکومت کرنے کے لیے کوئی قبول کرے گا؟ اب وہاں پر پہنچے تو بحث ہو رہی تھی اور قریب تھا کہ لوگ حضرت سعد بن عبادہ کو انصار خلیفہ بنا دیتے، چونکہ انہی کی بیٹھک میں، انہی کے ڈیرے پر یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ آپ نے ان سے جا کر کہا، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں دل میں پوائنٹ تیار کرتا گیا کہ میں جا کر یہ باتیں کروں گا، مگر ابوبکر صدیق نے مجھے بولنے نہیں دیا، کہا تو اب خاموش ہو جاؤ، چونکہ وہ جانتے تھے تھوڑا مزاج میں حدت ہے، گرمی ہے، ایسا نہ ہو کوئی سخت بات ہو جائے اور یہی معاملہ گڑبڑی کر جائے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ابوبکر صدیق نے جو گفتگو کی، جو میں نے نقطے ذہن میں سوچے تھے، اس سے اچھی گفتگو صدیق اکبر نے فرمائی تھی۔ انہوں نے انصار کی خدمات کا ذکر کیا، کہا آپ کی خدمات کا انکار نہیں ہے، آپ کی قربانیوں کا انکار نہیں ہے، آپ نے ہمارے لیے پناہ کا انتظام کیا، آپ نے ہمارے لیے جگہ دی، اپنے گھروں کے دروازے کھولے، اپنا دل، جان و مال سب کچھ ہمارے لیے لٹایا ہے، آپ کی قربانیوں کی قدر ہے، مگر عرب یہاں پر بطور حکمران قریش کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سب سے پہلے دین کو پناہ دینے والے تھے، کہیں آپ کی وجہ سے دین کو پہلے نقصان ہی نہ پہنچ جائے۔ خیر لمبی گفتگو ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مختصر یہ کہ انہوں نے نبی پاک کا فرمان کہ حضور نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ حکمران قریش میں سے ہوں گے، اتنا حضور نے اشارہ دیا تھا۔ تو اس بات کو اصولی طور پر انصار نے مان لیا، بڑی لمبی گفتگو اور بحث کے بعد مان لیا کہ ٹھیک ہے قریش میں سے ہوں گے۔ جب قریش میں سے مان لیا تو اب بلا تاخیر ابوبکر صدیق نے عمر فاروق کو آگے کیا کہ میں ان کو پیش کر دوں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا، کہا ابوبکر جس قوم میں موجود ہوں ان کے ہوتے ہوئے کون اپنے آپ کو خلیفہ بننے کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے فوری طور پر مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہیں پر ہی ابتدائی طور پر بیعت کا اہتمام ہو گیا۔ اب یہ جو سارا منظر ہوا، اب اس کا ایک اور پس منظر ہے، اس کا ایک اور زاویہ نگاہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب حضور کی اہل بیت اطہار، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عباس، ان کو کسی نے بات میں لیا ہی نہیں ہے، ان سے مشورہ ہی نہیں کیا۔ اب یہ دوسرا پہلو یہ ہے، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ حق بنتا تھا کہ وہاں پر بات کی جاتی، گفتگو ہوتی، مگر جو سینیریو، جو صورتحال وہاں پر پیش آئی وہ اتنی اچانک تھی، اس قدر فوری تھی کہ وہاں پر فیصلہ کرنا ضروری تھا، اور فیصلہ کر لیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مانتا ہوں، ہماری کتب حدیث میں موجود ہے کہ آپ کے دل میں ملال تھا، اور ملال اس بات کا تھا کہ آپ لوگوں نے اتنے بڑے فیصلے میں ہمیں شریک نہیں کیا۔ فطری بات ہے، طبی بات ہے، ایک آدمی جو اپنی 10 سال کی عمر سے لے کر آج وہ 32-33 سال کا جوان ہے،
اور قربانیاں دیتا آیا، ہر جنگ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا رہا، دشمن اسلام کو نیست و نابود کرتا رہا، تو ان کے دل میں یہ خیال آنا فطری تھا۔ مگر جب ابوبکر صدیق نے ساری صورتحال واضح کی کہ یہ سچویشن بنی، یہ صورتحال بنی جس کی بنا پر یہ فیصلہ کرنا پڑا، وہ سچے لوگ تھے، حق کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان کی بات کو، حجت کو قبول کیا اور آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو خلیفہ ہونا تسلیم کر لیا تھا۔ اب چونکہ ہمارے ہاں بہت بڑا جو اس مسلمانوں کے اندر جو دو بڑے سکول آف تھاٹ ہیں، وہ اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل تشیع حضرات نے، ہمارے بھائیوں نے، ان کا خیال یہ ہے، میں کسی کی بات کو رد نہیں کرتا، میری عادت یہ ہے کہ ہم دونوں گروہوں کی بات کو سامنے رکھ دیتے ہیں اور ان کی دلیل کو بھی سامنے رکھ دیتے ہیں، تاکہ کوئی ایک سائیڈ جو ہے وہ میرے ایک بطور مبلغ کے، بطور ایک دائی کے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی چھپا کے رکھا جائے، میں چاہتا ہوں دونوں باتیں سامنے رکھ دی جائے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ امامت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خلیفہ بنا گئے تھے، ان کا موقف یہ ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے اہل تشیع میں اور اہل سنت میں۔ اہل تشیع کا خیال کیا ہے کہ حضرت علی کو حضور نامینیٹ کر گئے، حضور وصیت کر گئے کہ خلیفہ میرے بعد یہ ہوں گے۔ اس لیے آپ کبھی ان کا کلمہ پڑھ سنیں نا، کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ حضور کی وصیت تھی ان کے حق میں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ سرکار نے کسی کے حق میں، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی حضور نے نہیں کہا تھا، حضور نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا تھا، واضح طور پہ آقا نے کسی کے بارے میں نہیں کہا تھا خلیفہ کون ہوگا، بلکہ قرآن کی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے جو معاملات ہیں دنیا کے، وہ ان کے آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوں گے۔ ہمارا اصول یہ ہے قرآن کا، ہم جس بات پہ کھڑے ہیں وہ قرآن کے اس اصول پہ کھڑے ہیں۔ اب دلائل ہر کے پاس، ہر بندہ تعویل کرتا ہے، تعویل کرتا ہے۔ اب وہ حدیث پاک ہم بھی بیان کرتے ہیں، حدیث غدیر خم والی، جب آقا نامدار نے حج سے واپس آتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا الست مولا بکل مومن، کیا میں ہر مومن کا مولا نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا تھا بے شک آپ مولا ہیں۔ حضور فرمایا جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ اہل تشیع حضرات کی یہ رائے ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کوئی خلیفہ، حضور چاہتے تو صاف لفظوں میں کہہ دیتے کہ میں خلیفہ نامینیٹ کر رہا ہوں۔ حضور نے لفظ مولا لیا، اور مولا کا معنی ہوتا ہے دوست، پیارا، محبوب۔ اس کے پیچھے پس منظر تھا یمن میں کہ جنگ میں گئے تھے حضرت علی مرتضیٰ، وہاں کچھ لوگ حضرت علی کے سے ناراض ہو گئے، حضرت علی کی آ کے حضور کو شکایت لگائی، تو حضور نے ان کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے کہا علی کے بارے میں کوئی شکایت مت لگاؤ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی پیار کیا کرے۔ ہمارا موقف اس بارے میں یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر حضور نے حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو حج سے واپسی پہ رستے میں نہ کرتے، اگر اعلان کرنا ہوتا تو حجۃ الوداع کے خطبے میں کر دیتے حضور، جہاں پوری دنیا اسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ موقع تھا اعلان کرنے والا، اگر واضح اعلان کرنا ہوتا، مگر سرکار کو یہ منظور نہیں تھا۔ اگر میرے آقا ایک واضح اعلان کر دیتے تو پھر مسلمانوں میں حکومت بنانے کی ایک ہی شکل رہ جاتی، اور باقی حکومت کی ہر شکل حرام اور ناجائز ہو جاتی۔ اور قیامت تک رہنے والا دین ہے، اس میں 100 زمانے آئیں گے، 100 حالات بدلیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں پہلی بیعت جو ہو رہی ہے وہ لوگوں کے مشورے کے ساتھ ہو رہی ہے، دوسری بیعت میں حضرت ابوبکر صدیق نامینیٹ کر رہے ہیں عمر فاروق کو، اور نامینیشن پر ان کو متعین کیا کہ عمر میرے بعد ہوگا، پھر لوگوں نے اس کے اوپر بیعت کی۔ پھر تیسری باری آئی، عمر فاروق نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی کہ ان 6 میں سے خلیفہ بنا دو۔ اگر حضور پہلے بنا دیتے تو کوئی اور دوسری شکل بننے کی کوئی صورت نہ ہوتی وہاں پر۔ اور آج کے زمانے میں جو شرائعت کا ایک وسیع نظام ہے، کروڑوں 24-23 کروڑ کے ملک میں، اب بیعت کا وہ نظام نہیں ہو سکتا تھا، اب اس کے لیے پھر ووٹ کی شکل آئی، اور اس کے لیے اور
جدید ترین چیزیں آئیں، یہ سارا کچھ حرام کرنا پڑتا اگر میرے آقا کسی ایک کو متعین کر جاتے، تو پھر خلافت نسلاً بعد نسل انہیں کی اولاد میں ہی چلتی رہتی، کوئی اولاد سے ہٹانے کی کوشش نہ کر سکتا۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے، بڑی خوبصورت بات میرے استاد مکرم حضور شیخ الاسلام نے فرمائی، ڈاکٹر طاہر القاضی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی درست ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خلافت کی آرزو ہو کسی، اور خلافت کی آرزو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے امور کو میں سنبھالوں، ان کی ذمہ داریاں میں اپنے سر لوں۔ ظاہر ہے ہماری طرح کے لوگ تو نہیں تھے نا وہ، جو اس لیے کوئی حکمران بننا چاہیں کہ مال کٹھا کروں، دولت کٹھا کروں، یہ تو وہ لوگ نہیں تھے، وہ تو خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ اگر یہ خیال ان کے دل میں ہو بھی صحیح تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو خلیفہ بنانا چاہا تھا، ملائکہ تو معصوم ہے نا، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یا اللہ بنانا تھا تو ہمیں بنا دیتا تو خلیفہ، انہوں نے بھی اپنے آپ کو خلیفہ پیش کر دیا تھا۔ پیش کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہے پیش کرنا، دل میں خواہش رکھ لینا، یہ آرزو رکھ لینا کہ یار مجھے یہ موقع ملے تو میں بڑی اچھی طرح چلاؤں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب لوگوں کی رائے سامنے آ جائے اور سچویشن بدل جائے تو بجائے لوگوں کے خلاف اڑنے کے اپنے آپ کو پیچھے کر کے ان کے ساتھ چل پڑنا، یہ اصل طریقہ ہوا کرتا ہے، جس کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمایا تھا۔ تو یہ میں نے چاہا کچھ ضروری باتیں تھیں جس کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذیل کے اندر بیان کر دیں، اور جنازے میں جو تاخیر ہو گئی اس کی دو وجوہات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک وجہ انتخاب خلیفہ، اور دوسری وجہ لوگوں کی کثرت تعداد اور جو دعا کے لیے جانا تھا وہ ٹولیوں میں جانا تھا۔ ان دو وجوہات کی بنا پر وقت لگا۔ اور آخری بات، چونکہ 2 منٹ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان آخری دنوں میں جو نصیحتیں کی ہیں میں ان کو دہرانا چاہتا ہوں، چونکہ جب کوئی بندہ دنیا سے ودا ہوتا ہے اور اللہ کا نبی ودا ہو رہا ہے، پردہ فرما رہا ہے، اور وہ جو نصیحتیں آپ کر رہے ہیں گویا وہ پورے دین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ میرے آقا نے پہلی بات یہ فرمائی کہ دنیا پرستی سے بچنا۔ فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے، ہاں یہ ڈر ہے کہ دنیا تم پہ کھلی ہو جائے گی اور تم دنیا کی محبت کے پیچھے چل پڑو گے۔ ایک تو ہمیں اس بات سے ڈرایا حضور نے کہ حلال کے رستے پہ چلنا، اللہ کے احکامات پہ چلنا، دنیا کی محبت تمہیں کہیں خدا رسول سے غافل نہ کر دے، دنیا کی محبت سے ڈرایا۔ دوسرا، آپ نے اپنے ان آخری دنوں میں اور آخری دن تک لوگوں کو قبر پرستی سے منع کیا، کہا خبردار میرے بعد میری قبر کو پوجا نہ شروع کر دینا، بت نہ بنا دینا۔ پچھلے لوگ یہود و نصارہ برباد ہوئے، ان پہ اللہ کی لعنت ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ وہاں جا کر یہ کام نہ کرنا۔ جب نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا تو کسی ولی کی قبر پہ سجدہ کرنے کا کیا تصور ہے؟ اور سجدہ عبادت تو کفر اور شرک ہے ہی ہے، تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا بھی حرام قطعی ہے، خبردار، اس کی بھی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ کوئی کہے جی میں عبادت نہیں کر رہا صرف تعظیم کر رہا ہوں، تعظیم بھی حرام ہے، تعظیم میں سجدہ کرنا حرام ہے۔ تعظیم حق ہے مگر تعظیم میں سجدہ کرنا اس کو اللہ کے رسول نے حرام فرما دیا۔ To watch more, subscribe. تیسری بات جس کا آپ نے بہت زور دیا، فرمایا نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ ہم اس پر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں۔ صرف اپنی حیات ظاہری کی آخری 17 نمازیں وہ تھیں جو سرکار نے گھر میں یا بیماری میں اشاروں میں ادا فرمائیں، اس سے پہلے تک خود میرے آقا امامت فرماتے رہے۔ درا حالانکہ 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد جانا پڑا تو مصطفیٰ جاتے رہے مسجد کے اندر، نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور جو آخری نصیحت تھی وہ یہی تھی کہ اپنے جو زیر دست انڈر تمہارے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا اور نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اپنے نوکروں غلاموں ملازموں کا خیال کرنا، ان پہ اتنا بوجھ ڈالنا جتنی ان میں طاقت ہو، ان کو وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو، ان کو وہی پہنانا جو تم پہنتے ہو، اگر بھاری کام آ جائے تو ان کی ہیلپ کرنا ان کے ساتھ مل کر، ان پہ نہ ڈال دینا سارا کام۔ اور یہ وہ نصاحت تھی جو آقا انعامدار علیہ السلام نے فرمائی، اور آخری جملہ جو حضور کے منہ سے نکلا وہ یہ تھا، وہ دعا جو نکلی، اللہم اغفر لی ورحمنی
وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، اے اللہ میری بخشش فرما، مجھ پہ رحمت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ یعنی اپنی ذات کے ساتھ مجھے ملا دے۔ یہ سرکار کے آخری کلمات اور دعا تھے۔ سیرت طیبہ کا بیان اس گفتگو پر ختم ہوا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میرے آقا کے ذکر پاک کے صدقے سے ہمیں آقا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سیرتوں کو آقا کے سیرت کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Thank you for watching.